ہر ادیب اور شاعر اپنی ہم عصر نسل کے لیے لکھتا ہے۔ یوں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ادیب قلم اٹھائے اور کہے کہ اب میں آنے والی نسلوں کی خاطر ادب تخلیق کرتا ہوں۔ ہاں، اگر ایک کے بعد دوسری نسل بھی اس کے ادب کو اسی شوق سے پڑھتی ہے تو یہ بات ادیب کے لیے گویا بونس کے طور پر ہوتی ہے۔ عبداللہ حسین نے یہ بات اپنے مشہور زمانہ ناول اداس نسلیں کے لیے کہی تھی، جو 1963 میں شائع ہوا اور اپنا نصف صدی کا سفر مکمل کرنے کے باوجود اپنی ایک الگ پہچان قائم رکھے ہوئے نظر آتا ہے۔ عبداللہ حسین اردو ادب کا ایک بہت ہی مشہور و معروف نام ہے، جو اپنے لکھنے کے مختلف اور منفرد انداز کی وجہ سے ایک خاص شہرت رکھتے ہیں۔ اداس نسلیں کے علاوہ انہوں نے نادار لوگ، باغ اور قید جیسے ناولز لکھے، لیکن ان سب میں جو پذیرائی اداس نسلیں کو ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آ سکی۔ دیکھا جائے تو یہ بات ایک حد تک ان کے خلاف بھی جاتی ہے، کیونکہ اس ناول کو اتنی شہرت ملی کہ ان کے باقی کاموں پر اس طرح سے توجہ نہ دی جا سکی جس کے وہ مستحق تھے یا حقدار تھے۔ ایسی ہی صورتحال ہمیں بانو قدسیہ کے ہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ انہوں نے حاصل گھاٹ اور امر بیل جیسے شاندار ناولز لکھے، لیکن راجہ گدھ جو کہ ایک بہت بڑا ناول تھا، اس کے سامنے ان کو زیادہ شہرت نہ مل سکی۔ یہ ناول اداس نسلیں اپنے اندر بہت کچھ سموئے ہوئے ہیں۔ اس کو پوری طرح سے سمجھنے اور سراہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو باریک بینی کے ساتھ ساتھ ایک بڑے زاویے یا وائڈر پرسپیکٹیو کے ساتھ بھی دیکھا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک باغ ہے اور پھر اس باغ میں لگا ہوا ایک پھول۔ اگر آپ اپنی ساری توجہ اس پھول کو دیکھنے میں صرف کر دیں گے تو باغ کی مجموعی خوبصورتی کو نظر انداز کر دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو دونوں اینگلز کے ساتھ دیکھا جائے۔ یہ ناول بنیادی طور پر 3 حصوں پر مشتمل نظر آتا ہے، جہاں ہندوستان میں انگریز حکومت کا راج ہے، دوسرے حصے میں انگریزوں کی غلامی سے نکلنے اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک ہے، جبکہ آخری حصے میں اس تحریک کے نتیجے میں ہونے والا بٹوارا جو پاکستان اور انڈیا کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اگر اس کی ٹائم لائن پر نظر ڈالی جائے تو یہ 20ویں صدی کا پہلا حصہ بنتا ہے، جو کم و بیش 1910 سے لے کر 1947 تک چلتا ہے۔ اس ناول میں ہندوستان کی تاریخ اور اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات کی ایک گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ یہ کہانی اس نسل کی کہانی ہے جو وقت کے تھپیڑے کھاتے ہوئے ایک انتہائی مشکل اور مجبور زندگی گزار رہی ہے۔ اس میں آپ کو پہلی جنگ عظیم، جلیانوالہ باغ کا واقعہ، کانگریس کی انگریز حکومت کے خلاف مزاحمت، مسلم لیگ کا کردار، بنگال میں قحط اور بٹوارے کے موقع پر انسانوں پر ہوتا ہوا ظلم اور مجبوری اور زیادتی نظر آتی ہے۔ اس ناول کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا ناول ہے جو پنجاب کے کلچر کو اتنے وسیع پیمانے پر اتنی تفصیل کے ساتھ دکھاتا ہے۔ کہانی کے اگر پلاٹ کو دیکھا جائے تو اس کے بیک ڈراپ میں 2 مسلمان خاندان ہیں۔ ایک روشن آغا کا خاندان ہے جو بہت بڑے جاگیردار اور سیاسی اثر و رسوخ کے مالک ہیں، جبکہ دوسری طرف ایاز بیگ اور نیاز بیگ کا خاندان ہے جو روشن پور گاؤں میں کاشتکاری کرتے ہیں۔ نیاز بیگ کا بیٹا ہے نعیم، جو کلکتے سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس روشن پور آتا ہے، جہاں وہ اپنے باپ کے ساتھ کاشتکاری میں ہاتھ بٹانا شروع کرتا ہے۔ اسی دوران پہلی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے اور نعیم کو فوج میں زبردستی بھرتی کر کے یورپ کے محاذ پر لڑنے بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں سے پھر وہ مشرقی افریقہ جاتا ہے، جہاں وہ اپنا ایک بازو بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ جنگ سے واپس آنے کے بعد اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ حکومت وقت اور اس کے منظور نظر لوگ کس طرح یہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ وہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کانگریس پارٹی جوائن کرتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ روشن آغا کی بیٹی عذرا سے شادی کرتا ہے۔ اس کے بعد کہانی میں بہت سے نئے موڑ آتے ہیں، نئے کردار شامل ہوتے ہیں، اور اس کا اختتام پاکستان بننے پر ہوتا ہے جب وہ لوگ ہجرت کر کے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ناول اپنی بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کچھ خامیاں بھی رکھتا ہے۔ اس کی کہانی کو اور خاص کر اس کے کرداروں کو دیکھا جائے تو بعض دفعہ وہ کچھ نامکمل سے، بے ربط سے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی کہانی کس وقت میں چل رہی ہے اور 2 کرداروں کا آپس میں کیسا تعلق ہے، اس بارے میں آپ قطعیت سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہت بار وہ اپنے کرداروں کو محض کسی سیاسی واقعے کو دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ پڑھنے والے کی اپنی امیجنیشن پہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے سمجھنا چاہے۔
लेकिन एक बात जिसमें अब्दुल्ला हुसैन का कोई सानी नहीं है वो उनकी मंजर निगारी या मंजर कशी है। वो किसी वाक़े को और किसी कहानी को ऐसे अंदाज में नरेट करते हैं कि पढ़ने वाला उसे अपनी आंखों के सामने मौजूद पाता है। मिसाल के तौर पर अमृतसर में एक मछली फरोश है जो जलियांवाला बाग का आंखों देखा हाल सुनाता है। फिर पेशावर शहर में एक शादी का मंजर है और कहत के पेश नज़र बंगाल के लोगों की बेबसी को जिस खूबसूरती से और जिस ढंग से उन्होंने बयान किया है वो जरूर पढ़ने से ताल्लुक रखता है। अब्दुल्ला हुसैन इस नावल के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ये नावल उन्होंने महज अपनी बोरियत खत्म करने के लिए लिखना शुरू किया। वो दाऊद खेल में एक सीमेंट फैक्ट्री में काम किया करते थे, जहां वो कहते हैं कि 8 घंटे में काम करता था, 8 घंटे सोता था और दिन के बाकी 8 घंटे करने को मेरे पास कुछ ना होता था। तो महज वक्त गुजारी के लिए उन्होंने ये लिखना शुरू किया और आज ये उदास नस्लें की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी खुद अब्दुल्ला साहब ने किया है, जो द वेरी जनरेशंस के नाम से शाया हो चुका है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि उर्दू ज़बान को और उर्दू बोलने वालों को इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि उनके यहाँ अब्दुल्ला हुसैन जैसा एक इंतहाई ज़ीरक और मजा हुआ लिखारी मौजूद है। बहुत शुक्रिया।